اچھا، بات کی کسی سیاسی قضیے کے بارے میں کسی متعین جماعت کے متعلق کوئی حدیث نہیں، اس لیے سارا دار و مدار اپنے تجزیے، غور و فکر اور معلومات پر رہ جاتا ہے، جن کو ہم کتنا ہی مکمل سمجھیں وہ کسی پہلو سے ناقص ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جہاں تک ہو سکے اہل تقوی اور با کردار لوگوں، خصوصاً اکابر اور اسلاف کے فیصلوں کو نیک نیتی پر اور ان کے اقدامات کو قومی خیر خواہی پر محمول کیا جائے۔ اگر ان کی کوئی واضح غلطی نظر آئے تو بھی اس کی وجہ سے ان پر طعن و تشنیع نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ان کی کوئی واضح غلطی نظر آئے تو بھی اس کی وجہ سے ان پر طعن و تشنیع نہ کیا جائے۔ اگر تبصرہ ضروری ہو تو مہذب انداز میں کیا جائے اور جتنا ممکن ہو حسن ظن کا فائدہ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام خوبیوں، عظمتوں اور جلالت شان کے باوجود بہرحال ایک انسان تھے۔ انہوں نے ایک اعلیٰ انسان کی زندگی گزاری۔ ان کا ایمان، عمل، اخلاق اور کردار ہمارے لیے روشن نمونہ ہے۔ وہ خود ہمیشہ ایک اللہ پر بھروسہ کرتے رہے اور اسی سے مانگتے رہے، اسی سے مانگنے کی قولی و عملی تعلیم دیتے رہے۔ وہ خود مشکلات کا شکار ہوئے، تکالیف میں مبتلا ہوئے، غربت اور فقر و فاقے کی زندگی بسر کی۔ وہ اللہ کے بندے تھے جو خاک سے پیدا ہوئے اور آخر خاک میں دفن ہوئے۔ باقی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ مشکلات دور کرنے والی وہی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ دعائیں سننا، بگڑی بنانا اور مشکلات میں کام آنا اسی کو زیبا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی پیروی کرتے ہوئے ہر حال میں اللہ سے مانگے اور اس کے سچے دین پر عمل پیرا رہیں۔ مشاجرات صحابہ تکمیل شریعت کے لیے تھے۔ اچھا، مشاجرات صحابہ تکمیل شریعت کے لیے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی قدس کیا لکھا نے شریعت و طریقت کا تلازم کے ابتدائی اور الاعتدال فی مراتب الرجال کے آخری باب میں، دونوں بکس کے نام ہیں، ان کے آخری باب میں مشاجرات صحابہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ قارئین سے گزارش ہے کہ ان ابواب کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ راقم یہاں ان کا حاصل مطلب اپنے الفاظ پیش کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان مشاجرات در حقیقت اللہ کی طرف سے شریعت کی تکمیل کے لیے کرائے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرائے گئے تھے شریعت کی تکمیل کے لیے، یہ جو ہوئی تھی نا بات کی جنگیں، کیونکہ کسی بھی قانون کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اسے نافذ نہ کر دیا جائے۔ قانون کے نفاذ کے بعد ہی یہ عملی ثبوت مل سکتا ہے۔ قانون کے نفاذ کہتے ہیں، نفاذ نہیں کہتے ہیں نا۔ قانون کے نفاذ کے بعد ہی یہ عملی ثبوت مل سکتا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے مفید ہے یا مضر۔ شرعی احکام اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے ان کا مفید ہونا ایک مسلمان کے لیے یقینی ہے، مگر عام انسان جب تک ان کے نفاذ کے اثرات کو نہ دیکھ لے وہ مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے دنیا والوں کے سامنے ہر قسم کے شرعی احکام کا عملی نمونہ محفوظ فرما دیا۔ یہ شرعی احکام 4 قسم کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پیراگراف میں یہی بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے یہ تو ہمارا یقین ہے کہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو ایک عام انسان مطمئن نہیں ہوتا نا، اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ چیزیں پریکٹیکلی کیسے اپلائی ہو سکتی ہیں نا۔ کچھ چیزیں لگتا ہے نا کہ بہت زیادہ آئیڈیل ہے
تو لکھی ہوئی تو صحیح لگ رہی ہیں لیکن پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنی بھی یہ جنگیں وغیرہ ہوئی خلفائے راشدین کے دور میں، تو اس میں پھر یہ کر کے یہ چیز مطلب اسپیشلی حضرت علی کے دور میں ہوئی نا، باقی تو نہیں ہوئی مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائیاں نا. تو بس صرف ایک جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، لیکن وہ بھی کوئی جنگ نہیں تھی، وہ تو ایک دم سے اٹیک کر کے شہید کرنے والی بات تھی نا. تو مشاجرات صحابہ یہ ہم اسی میں کہیں گے نا، حضرت علی کے دور میں اور آنورڈز آگے بھی جو بھی ہوا ہے نا. تو اس میں پھر وہ پریکٹیکلی کیسے ڈیل کرنا ہے مسلمانوں سے جب اس طرح کی لڑائیاں ہوں آپس میں، تو وہ پھر پریکٹیکل نمونہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ اس طرح پہ آگے کبھی مسلمانوں کے درمیان کوئی فائٹ ہو تو اس کو ایگزامپل بنا کے فالو کیا جائے نا، کہ کس طرح حضرت علی نے ڈیسیژن لیے. صحیح ہے نا؟ اور کوئی اس کا فردر ایکسپلین کرے گا یا کچھ، یا کافی ہے؟ صحیح ہے. اچھا، یہ شرعی احکام 4 قسم کے ہیں، ٹھیک ہے. کون سے؟ اس لیے اللہ نے دنیا والوں کے سامنے ہر قسم کے شرعی احکام کا عملی نمونہ محفوظ فرما دیا. یہ شرعی احکام 4 قسم کے ہیں. نمبر 1، ایک وہ جنہیں کر کے دکھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ذات اعلیٰ بولیں گے، ذات عالی بولیں گے اس کو. نمبر 1 پوائنٹ دیکھیے گا، عالی ہوگا میرے خیال سے نا. ایک وہ یہ شرعی احکام 4 قسم کے ہیں. ایک وہ جنہیں کر کے دکھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کے شایان شان تھا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے ایسے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرائے تاکہ امت کو براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عملی نمونہ ملے. ٹھیک ہے. تو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سب چیزیں کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دکھائیں تاکہ ہمارے لیے ایگزامپل سیٹ ہو جائے، ہم ان کو فالو کریں ان چیزوں میں. ٹھیک ہے نا، ڈائریکٹلی انہوں نے خود کیا. نمبر 2، دوسری قسم کے احکام ایسی لغزشوں سے متعلق تھے جن کا صدور ذات نبوت سے ہونا بھی عصمت انبیاء کے منافی نہ تھا، جیسے نماز میں بھول چوک ہو کر سجدہ سہو واجب ہونا، نماز قضا ہو جانا. ایسے احکام کی تکمیل بھی خود ذات نبوت سے کرائی گئی اور اس کے لیے کبھی کبھار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہو کرا دیا گیا. ایک آدھ مرتبہ نیند تاریک کر کے نماز فجر قضا کرا دی گئی تاکہ امت کو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایسے مسائل کا شرعی حکم معلوم ہو جائے. دیکھیں نماز قضا لکھا ہے، اس کو کیسے کیسے لوگ یوز کرتے ہیں نا. قضا ہو گئی، چھوڑ دو، چلو پارٹی ختم ہو جائے، کل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، رات میں پڑھ لیں گے، لیٹ پڑھ لیں گے. صحیح ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب نماز قضا کو بھی بیان کر دیا کہ نماز فجر قضا ہو گئی. جیسے اس میں ہے نا دو حکم ہے نا ہمارے اوپر نماز کے حوالے سے، کہ اگر سوئے پڑے رہ گئے، ٹھیک ہے، تب ہم جو ہے اٹھ کے فوراً ہم نے پڑھنی ہے. صحیح ہے نا. فار ایگزامپل الارم نہیں بجا یا کوئی بھی ہمارے اوپر رکھ کے اگر ہماری نیند میں پھر اگلے نماز کا وقت آ گیا اور پچھلی نماز نہیں پڑھی تو فوراً اٹھ کے پچھلی والی نماز بھی پڑھ لینی ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم بھول گئے، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی اسپیشلی سردیوں میں یہ بہت ہوتا ہے نا، بڑی جلدی جلدی اذانیں ہو جاتی ہیں، کچھ ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ذہن سے نکل گیا، تو بھی جیسی یاد ہے فوراً پڑھ لیں. ان دونوں چیزوں کی اجازت ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں دکھتا کہ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے، اور پھر آپ پڑھ لیں جب آپ کا دل چاہے. ٹھیک ہے. تو بس صرف یہ 2 رخصت دی گئی ہیں. تو اس میں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں سے ایک کا بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ کہ نماز فجر جو قضا ہوئی. اچھا، مجھے کوئی ایسا واقعہ آپ لوگ کو یاد آ رہا ہے؟ مجھے میرے مطالعے میں ایسا نہیں ہے کہ اس میں کہا ہے نا کہ ایک آدھ مرتبہ نیند طاری کر کے نماز فجر قضا کرا دی گئی. وہ جو راستے میں شاید ہوئی تھی میرے خیال سے نا، جی جا رہے سفر تھے. میں تھے، واپس آ رہے تھے. آئی تھنک حضرت بلال کو بولا تھا کہ وہ رات پہرا دیں گے اور نماز کے لیے اٹھائیں گے، لیکن ان کی بھی آنکھ لگ گئی تھی. تو جب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھے تھے تو سورج چڑھ چکا ہوا تھا. اس طرح تھا. صحیح. تو اس طرح سے مطلب نیند کی حالت کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی. تو جو ہے یہ چیز باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کے اللہ تعالیٰ نے دکھائی. تو کچھ اس طرح کی معمولی سی جو ورڈ یہاں یوز ہوا ہے، لغزشیں جو ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ جو احکامات تھے وہ نبی پاک اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھائے. تو یہ تو ہمیں کلیئر ہو گیا. نمبر 2 یہ کہ چھوٹی موٹی جو لغزشیں ایک انسان ہونے کے ناطے ہو جاتی ہیں ہم لوگ سے، تو وہ بھی جو کہ عصمت انبیاء کے منافی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کر کے دکھائی نا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطلب کہ نیند طاری ہو گئی ان پہ تو نماز قضا ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر نماز
नमाज में गलती हो जाना जैसे हो जाता है ना, तो वो सजदा सहव के जो अहकामात है कि कैसे करना चाहिए अगर नमाज में कोई फॉल्ट हो जाए तो, ठीक है, तो वो फिर वो भी करके दिखाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस तरह की चीजें जो एक नबी के मतलब के असमत अंबिया के मुनाफी ना हो, वो फिर उन्होंने करके दिखाई। और कुछ इसमें रह गया इस पॉइंट में एक्सप्लेन होना? सही है ना, तो ये तो उन्होंने करके दिखा दी। अब तीसरी किस्म का कौन सी शरई अहकाम है? तीसरी किस्म के अहकाम शरई सजाओं से मुतालिक थे, जैसे शराबनोशी, चोरी और बदकारी की सजाएं। चूंकि पैगंबर की जात मासूम होती है, इसलिए ऐसे कामों का इर्तिकाब जाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुमकिन ही ना था। ठीक है ना, मुमकिन ही ना था कि वो शराब नोशी, चोरी या बदकारी की उसमें मतलब इन्वॉल्व होते। ठीक है ना, तो ये तो किसी नबी के शान निशान ही नहीं होता। लिहाजा अल्लाह ने ऐसे काम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बाज गैर मारूफ सहाबा से करवा दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन पर शरई सजाएं जारी हुई। दुनिया के सामने अमली तौर पर ये नमूना आ गया कि सुन्नत नबिया में ऐसे जराइम की ये सजा मुकर्रर रहे। इन जराइम के मुर्तकिब हजरात बजाते खुद निहायत पाकबाज थे, मगर अल्लाह की तकदीर और मशीयत ने उनसे ऐसे कामों को करवा दिया, ताकि शरई अहकाम सिर्फ जुबानी और तहरीरी ही ना रहे, बल्कि उनका अमली सबूत भी मौजूद हो। सुभान अल्लाह, ताकि शरीयत की तकमील हो सके। सही है ना, तो कुछ ऐसे जो थे जिन जिन जराइम की सजा होती है, वो बाकायदा कुछ सहाबा से वो गलतियां करवाई, ठीक है, वो बड़े बड़े जुर्म जो है वो करवाए अल्लाह ताला ने, ताकि फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सजा कैसे दी जाती है वो मुसलमानों के सामने एक नमूना रेडी हो जाए उसका ना। ठीक है, कि हमें ऐसे सजा देनी है अगर कोई इन इस तरह के बड़े जुर्म में मुलविस होता है, जैसे शराब, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दी है तीन, शराब नोशी, चोरी और बदकारी। ठीक है ना, इसके अलावा भी और हैं जिन पर जुर्म की सजा दी जाती है। तो ये बाकायदा तौर पे सहाबा से, कुछ सहाबा से, गैर मारूफ सहाबा का वर्ड आया है, उनसे करवा दिए, ठीक है, ताकि लोगों को एग्जाम्पल मिल जाए। अब नंबर फोर्थ जो है वो फिर हम लोग मंडे को ही जी जी। सॉरी, जस्ट 1 मिनट। चोरी के हवाले से एक एग्जांपल बड़ी मशहूर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वाकया आया था, आई थिंक यहूद का था, तो वो उनकी एक मशहूर खानदान की लेडी ने चोरी की थी, और उनकी शरीयत के मुताबिक हाथ काटने थे। वो इधर लेके आए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि शायद कोई रायत हो जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हाथ काटने को का ही बोला था। तो उस एक यानी कि उसमें एक फेमस क्या कहते हैं फ्रेज है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था, वो अमीर खानदान से थे, तो वो लोग चाहते थे हाथ ना काटे जाए, उसको सजा ना दी जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्म फरमाया था कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसके भी हाथ काट दिए जाते। तो किसने चोरी किया था एक्चुअल में? आपने क्या शुरू में बताया, मुझे मिस हो गया था। ये खुद की एक लेडी थी, यहूद की? ये यहूद के एक मालदार खानदान की थी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ, ये एग्जाम्पल्स बड़ा जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ाती। थैंक यू। और किसी ने कुछ कहना है यहाँ पे? क्या क्या चीजें सामने आ रही है ना, ये वाले पॉइंट्स में सोचो, अल्लाह कभी इस तरह नहीं पड़ेगी ये सब बातें। चलिए, थैंक यू सो मच। सोच सोच रही हूँ कि बोल ही दूं। हम्म। ये जो आपने ये चारों पॉइंट्स जो पढ़े हैं ना, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलती करके दिखाई, और सहाबा से और सबसे, ताकि फिर लोग उससे सबक सीखें कि हाँ, ये चीजें इंसान की फितरत में है, उससे गलती होती है तो उससे किशान जी, आपने म्यूट कर दिया मेरे ख्याल से। बताए थे ना कि ये मतलब छोटी मोटी गलती हुई ना, तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छोटी मोटी के अलावा बहुत बड़ी गलती भी करके दिखाई अल्लाह ताला ने। जैसे हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा पे जब तोहमत लगी थी ना, तो कितने दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात नहीं किशान जी, आपका किया। म्यूट हो रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। आवाज नहीं आ, ये आपका बार म्यूट, बार बाकायदा कुल्लू, तौर पे म्यूट हो रहा है वो माइक ना, मेरे सामने शो हो ये रहा है कि म्यूट हो जाता है ये आपका। वो इसलिए हो रहा है कि बार बार ये कुल्लू फोन किए जा रहा है, बेवकूफ। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए सही, आप व्हाट्सएप पे ही बता दिएगा जो पॉइंट आप कह रही है ना, ठीक है, वो कॉल करते रहेंगे हम। चलिए सही है, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे क्लियर कर दिएगा वाला पॉइंट, चैट अच्छा, होती हुई है। चले, ओके जी।
تو ٹھیک ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہوا تھا نا، اس میں کیا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو ظاہر افسوس میں اپنی بیٹی کو لے کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اب کشانٹی پھر سے آ جائیں گی، میں جلدی سینڈ کر دیتی ہوں میٹنگ. ٹھیک ہے کشانٹی، کنٹینیو کریں گے واٹس ایپ پہ. چلو جزاک یہ اللہ بعد میں پورا قصہ بتاتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس جزاک اللہ. اس میں کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیسے رو رہی تھی، اور وہ بڑا مزے کا قصہ ہے. وہ اتنا جی جی کشانٹی، چھوٹا واٹس ایپ آپ کی بات نا بار بار کٹ رہی ہے، وہ ہم لوگ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے آپ کی بات نا، کیونکہ بار بار آپ کا میوٹ ہو رہا ہے. وہ شاید اچھا. آپ کو نہیں فیل ہو رہا ہوگا کہ میوٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ہاں، چلے وہ جب اوکے. تک وہ بات نہیں کرے گا وہ چھوڑے گا نہیں. اوکے، اللہ حافظ. اوکے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.